سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یہ آیت کریمہ در حقیقت ایمان اور غیر ایمان کے درمیان میں، دین اور دنیا کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے آئی ہوئی. مثال کے طور پر کسی آدمی کے سامنے دین بھی آئے اور دنیا بھی آئے تو اس صورت میں ایک مرد مومن کو کس کو اپنانا ہے؟ سامنے دین بھی ہے، دنیا بھی. دین کو اپنانا ہے یا دنیا کو اپنانا ہے؟ یہ آیت کریمہ اس کو بتلانے کے لیے آئی. یہ آیت در حقیقت اس وقت نازل ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا. مدینہ منورہ ہجرت کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا تھا، ضروری امر ہو چکا تھا. تو اس وقت میں مسلمانوں کی تقریباً 3 جماعتیں ہوئی. مسلمانوں کی پہلی جماعت وہ تھی جو اللہ کے حکم کو مان کر فوراً مدینہ منورہ نکل گئی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی. ایک دوسری جماعت وہ تھی جو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان تو لی تھی مگر یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اللہ کے حکم کو مان کر ہجرت کر کے چلے گئے تو یہاں پر ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہجرت سے پیچھے ہٹ گئے. ایک تو دوسری جماعت تھی. تیسری جماعت وہ تھی مسلمانوں کی جو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ منورہ میں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، غیروں کی بستی ہے، اجنبیوں کی بستی ہے، اور مکہ مکرمہ یہ ہماری ذاتی بستی ہے. یہاں پر ہمارے مکانات ہیں، ہمارے کھیتی باڑیاں ہیں، ہمارے بزنس یہاں پر ہیں. اب ہم اتنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر غیر کے ملک کی غیر کے بستی کو چلے گئے، اجنبیوں کو بستی کو چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو کل 3 جماعتیں تھیں. ایک جماعت تو کامیاب تھی، اللہ کے حکم کو مان لی، فوراً ہجرت کر کے چلے گئی. ابھی جو 2 جماعتیں تھیں، ایک جماعت رشتہ داری کو دیکھ رہی تھی، ایک تو ہجرت تھا، دین ان کے سامنے تھا، اور دوسرا رشتہ داری کا مسئلہ تھا. اور دوسری جماعت ایک تو دینداری کا مسئلہ تھا ہجرت کرنا، اور دوسرا جو ان کے پاس سامنے مسئلہ تھا وہ تھا اپنی بزنس کا، اپنے کاروبار کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، کہ ایسے لوگوں کو اپنا رشتہ دار، ایسے لوگوں کو اپنا بھائی مت بناؤ جو دین کے مقابلے میں تمہارے سامنے آ جائے. اگر تم نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، اگر تم نے ہجرت کے مقابلے میں مکہ مکرمہ میں رہنے کو ترجیح دے دی، اگر تم نے دین کے مقابلے میں اپنی تجارت کو دیکھ لیا، اپنی بزنس کو دیکھ لیا، اپنے رشتہ داری کو دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے حکم نازل فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. جب آدمی کے سامنے دین بھی آ رہا ہے، جب آدمی کے سامنے دنیا بھی آ رہی ہے، جب آدمی کے سامنے رشتہ داری بھی آ رہی ہے، اور آدمی کے سامنے اللہ کے رسول کا حکم بھی آ رہا ہے، آدمی کے سامنے مخلوق کو راضی کرنے کا موقع بھی آ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بھی موقع آ رہا ہے، اب آدمی کس کو ترجیح دے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے گا، یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو راضی کرے گا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا، اگر کسی نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کو آگے رکھا، اللہ نے حکم فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں عذابات نازل کریں گے. دنیاوی عذابات بھی اللہ نازل کریں گے، اخروی عذابات کو بھی اللہ نازل کریں گے. آج ہم اپنے ملک کا، اپنی دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر جتنا لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے
خالق کو راضی کر رہے ہیں، اس کا الٹا معاملہ بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ کو بھول کر زندگی گزارا جا رہا ہے، اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سوالات کا جوابات دینا ہے، یہ آدمی بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر آج ہمارے سامنے اللہ کے عذابات آ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر زمین کا پھٹ جانا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، آسمان سے بارش نبات ہو جانا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، انسانوں کا الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہونا، مہلک ترین بیماریوں میں مبتلا ہونا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، خاندانوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا ہونا، بھائی بھائی کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہونا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دنیاوی عذابات ہیں۔ اخروی عذاب تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھے کہ میرا بندہ دنیا کے اندر مجھے بھول کر زندگی گزار کر میرے سامنے جب آئے گا تو اس عذاب کا مزہ چکے گا۔ یہ تو آخرت کا عذاب ہے، دنیاوی عذابات بھی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بندوں کو بدلا رہے ہیں، ان کے سامنے آ رہے ہیں، مگر ہمارے سامنے دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ آخرت کا خیال ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ گزری ہے یہاں پر حضرات صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ حضرات صحابہ کی زندگی عملی تفسیر ہے اس آیت کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین هذه الامہ کا لقب دیا ہے کہ اس پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی امانت دار ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امین هذه الامہ۔ اتنے بڑے صحابی رسول کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاد میں جانے کا موقع ہے، یہ مسلمان ہیں اور ان کے باپ جراح یہ ابھی کافر ہیں، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب لڑائی کا موقع آیا تو دیکھا کہ ان کا باپ جراح سینہ تان کر حضرت ابو عبیدہ کے سامنے آ رہا ہے، تلوار لے کر باپ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سوچ کر کہ میرا باپ ہے پیچھے ہٹ گئے، ایک مرتبہ پیچھے ہٹ گئے، دوسری مرتبہ پیچھے ہٹ گئے، دیکھا کہ بار بار سینہ تان کر حضرت ابو عبیدہ کے سامنے آ رہا ہے اور تلوار کو چلا رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ درگزر کر دیے، معاف کر دیے، چھوڑ دیے کہ میرا باپ ہے، مگر موقع ایسا آ گیا کہ حضرت ابو عبیدہ کا جو باپ ہے جراح وہ جنگ میں لڑائی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اپنے نیام سے تلوار کو نکالا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا، مسلمانوں کی گردنوں کو اڑاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، فوراً اپنی تلوار سے ان کے سر کو قتل کر دیا، جسم سے جدا کر دیا۔ تو اتنا بڑا یہ عالمیہ تھا کہ زمین دیکھتے رہ گئی، آسمان ششدر رہ گئی کہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، ایک بیٹے نے باپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ یاد رکھیں بیٹے نے باپ کا قتل نہیں کیا، بیٹا تو چھوڑ رہا تھا باپ کو، مگر جب جراح نے اس کے باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، مسلمانوں کو قتل کرنا چاہا، تو ایک اسلام نے کفر کا خاتمہ کیا تھا۔ باپ نے بیٹے نے باپ کا قتل نہیں کیا، اسلام نے کفر کا خاتمہ کیا۔ تو ان کے سامنے بھی ایک تو باپ کا مسئلہ تھا، دوسرا دینداری کا مسئلہ تھا، انہوں نے باپ کو قتل کر دیا اور اسلام کو بچا لیا۔ ایسی ایک اور واقعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے حضرت آمینہ، ان کے چچیرے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، تو رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ جب ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے تو صحابہ سے کہتے کہ ہاذا خالی، کہ یہ میرے ماموں ہیں، فلیری خالہ ابن، کہ کہتے ہیں جسے ہم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس جیسا بیٹا اگر کسی کا ہو تو پیش کرو۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں کے بارے میں کہتے کہ دیکھو میرے ماموں آ رہے ہیں، اگر دنیا میں اس جیسا کوئی ماموں ہو تو پیش کرو۔
تو یہ شروع زمانے میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. یہ جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر 17 سال کی تھی. ابھی جوانی شروع ہو رہی تھی، 17 سال کی عمر تھی. جب حضرت سعد نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ جن کا نام جمیلہ تھا، تو اس نے کہا کہ بیٹے تو نے کیسے دین کو قبول کر لیا؟ تو نے لات و عزا کی عبادت کو چھوڑ دیا، تو نے بتوں کو ٹھکرا دیا، تو نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے کیسے دین کو اختیار کر لیا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک اچھے اسلام کو قبول کیا ہے، سچے مذہب کو میں نے اختیار کیا ہے، مگر دیکھا کہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں بار بار نصیحت کر رہی ہے، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت میں ماں نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ ماں نے کہا کہ اگر تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا تو میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ اپنے سر میں تیل لگاؤں گی، نہ کنگھی کروں گی، نہ کسی سائے کے نیچے بیٹھوں گی، میں نہ اگر دھوپ کے نیچے بیٹھوں گی، اور سب کچھ چھوڑ کر ایسے ہی میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی جب تک تو اس دین اسلام کو نہیں چھوڑے. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سعد اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار تھے کہ زندگی میں کبھی اپنی ماں کی بات بھی نہیں نکالی. اتنے مطیع اور فرما بردار تھے. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تو ماں کا مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے دین کا مسئلہ ہے. دین کو اپنائیں گے، ماں ہاتھ سے نکل رہی ہے، ماں کو اپنائیں گے، ہاتھ سے دین نکل رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ حضرت سعد نے ماں کو بہت سمجھایا، ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ماں نے اپنی قسم پوری کرنا شروع کر دیا. ایک دن ہو گیا ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے، پانی بھی نہیں پی رہی ہے، سائے میں بھی نہیں بیٹھ رہی ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی دل میں ماں کی محبت جاگ رہی ہے، ماں کی ممتا جاگ اٹھ رہی ہے. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں میں آنسو نکال رہے ہیں، ماں کو سمجھا رہے، ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر چونکہ صحابی رسول ہیں، دل کے اندر دین مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ماں سے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا. ماں سے کہا یا اماں، اے میری پیاری ماں، لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا ما ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری پیاری ماں، تو تیرے اگر اللہ تعالیٰ اگر تجھے 100 جانیں دے دے، ایک ایک کر کے تیرے اندر سے جان نکلتی جائے، مگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں اس مذہب کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ حضرات صحابہ تھے کہ جب ان کے سامنے دین اور دنیا آ جاتی تو وہ دنیا کو چھوڑ دیتے اور دین کو اپنا لیا کرتے تھے. ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجبوراً اس نے اپنے قسم کو توڑا اور حنیس ہو گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا. تو عزیزان محترم، یہ تھی حضرات صحابہ کی زندگی جو ان آیت کریمہ پر مکمل عمل کیا کرتے تھے. آج اگر ہم اپنے مسلم معاشرے کا تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھیں، اگر کوئی نوجوان شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو خود اس کے رشتہ دار اس کو پیچھے ہٹائیں گے اور اس کی ٹانگیں کھینچیں گے. اگر کوئی دلہا یہ کہے کہ میں اپنے نکاح میں صحرا نہیں باندھوں گا، میں اپنے ہاتھ پر پٹکا نہیں باندھوں گا، تو رشتہ دار کہیں گے کہ ایسی شادی میں ہم نہیں آئیں گے. اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے پیجامے کو تختے سے اوپر کر لیا تو اس کو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کسی نے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر چھوڑ دیا، تو خود اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تیری عمر کیا ہے، اس عمر میں اگر تو داڑھی رکھے گا تجھے لڑکی کون دے گا؟ عزیزان محترم، میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچے دین پر عمل کریں تو ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو دین میں آگے بڑھائیں. اور میں اپنے ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کے سامنے دین کا مسئلہ آ جائے، رشتہ دار 1000 مرتبہ تم سے ناراض ہو جائے، رشتہ دار 1000 تمہارے سے تعلقات کو توڑ لے، مگر چونکہ ہمارے نزدیک دین کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ ہے، اگر ہم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عذابات میں مبتلا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذابات میں مبتلا کریں گے. تو اس لیے آج کی اس تفسیر سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم
کہ ہمارے سامنے جب بھی دین اور دنیا سامنے آ جائے تو ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالیں گے، راستے نکالیں گے کہ نہ آدمی کا گمان وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ آدمی کا وہم وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کے مسائل سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک رہے کہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔